آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ دین داخل ہو جائے گا اور کوئی فقیر نہیں رہے گا. عمل کرو گے بھائی. نمبر 1, 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. بس یہ 3 کام کرو آپ, لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ. انشاءاللہ اتنی خیریں تم دیکھو گے, اتنی خیریں دیکھو گے, اتنی خیریں دیکھو گے, اتنی دعائیں قبول ہوں گی, اتنا مال اللہ دے گا. فرشتے جو ہے نا پیٹیاں بھر کے پیسے پہنچائیں گے تم کو. کرو گے انشاءاللہ. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. صحیح حدیثوں میں. 20 مرتبہ پڑھو, 2 محل. 30 مرتبہ پڑھو, 3 محل. اور 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہوں گے بھائی؟ 31 محل. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب. اور وہ محل ایسے ہیں کہ الیکٹرک کا بل نہیں بھرنا, مینٹین کرنا نہیں ہے, فرشتے خود الیکٹرک کا بل بھریں گے. وہاں الیکٹرک کی ضرورت ہی نہیں ہے, فرشتے سنبھالیں گے. کرو گے انشاءاللہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, بیٹا یونس راتی ہونگ نہ آوے نا اپنوں نے تو 5-6 محل بڑے نکھوانا. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ رات کو نیند نہیں کروٹیں بدلتے ہو نا تو 5-6 محل یعنی 60 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کا سوتے سوتے تو اپنا جنت بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا اور نیند بھی آ جائے گی. ابا فرماتے تھے کہ میں بیان کے لیے مرکز میں سے جب بھی یہ نکلتا تو ظاہری بات ہے کہ 5 منٹ پیدل چلتے تو چلتے چلتے میں محل بناتے بناتے چلتا. 10 مرتبہ پڑھ لوں, کہیں 15 مرتبہ پڑھ لوں. کہا اللہ پاک یہ محل تو ہمیں دے دینا. اور ایک بات بتاؤں کہ اللہ ضرور دے گا. اب تھوڑا بھاؤ ہم نے بڑھا دیا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ مولانا پہلے 100 مرتبہ پڑھواتے تھے, اب 313. میں نے کہا بھائی تم نے مکان کب خریدا تھا؟ یہ کہا 1995 میں خریدا تھا. کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں خریدا تھا. اب جو ہے کیا بھاؤ ہے؟ 2 کروڑ ہے. میں نے کہا تیرے مکان کا بھاؤ بڑھا تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا کہ نہیں؟ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو, ٹھیک ہے؟ اور یہ میری تصویر ہے, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ میری تصویر ہے. پورے احمد آباد والوں کو تو دے نہیں سکتے, یہ ہمارے محترم ہیں, ان کو دے دیتا ہوں. لو بھائی یہ آپ کو ہدیہ, ایک ایک دانہ سنبھال کے رکھنا. آپ میری تصویر ہے, میں خود پڑھتا ہوں اس پر. تو 313 313 313. ارے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ خالی اپنے جیب میں لکھ کے رکھتے ہیں 313 313 313, تو بھی مالدار ہو جاتے ہیں. بدرین کی تعداد ہے, بہت بڑی چیز ہے یہ. اب جناتوں کے 5 بیانات رہ گئے. کتنے بیانات بھائی؟ آج تو میرا ارادہ تھا مائیکل جیکسن کا قصہ سنانے کا, کہ مائیکل جیکسن کا قصہ سناؤ, جوانوں کو ذرا مزہ آتا ہے قصہ سننے میں, سمجھ گئے نا. لیکن اب وقت نہیں, اب ہم تھک گئے ہیں, صبح بھی ہمیں بیان کرنا ہے. اب دعوت کا کام یہ ہمارا سدا بہار ہے, سدا بہار کام دعوت کا. ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہمیں دعوت تبلیغ میں لگنا ہے. لگو گے انشاءاللہ. چلے لگاؤ, مسجد و جماعتیں بیٹھو, 3 دن لگاؤ, لیکن ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے, بغیر مشورے کے نہیں. ہماری شورے کی جماعت ہے, ہر مسجد میں ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ. مرکز میں جاؤ, جمعرات کو بیان ہوتا ہوگا, سنیچر کو بیان ہوتا ہوگا, اجتماعات ہوتے ہیں, مشورے ہوتے ہیں, شریک ہو جاؤ. یہ کام ایسا کام ہے جو اللہ محدود ہے. دین کے جتنے کام ہیں وہ محدود ہیں. مدرسے محدود, 1 کروڑ مدرسے آپ نہیں کھول سکتے, 10 لاکھ مدرسے نہیں کھول سکتے. خرچہ کون کرے گا؟ مکتب بھی قائم اتنے نہیں کر سکتے آپ جو اتنے خانقاہیں نہیں بنا سکتے. لیکن دعوت کا کام ایسا اللہ محدود اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ سب جگہ دعوت کا کام کر سکتے ہو, لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو آپ. اور لیکن ایک شرط ہے. اب ہم ایک شرط لگاتے ہیں, تبلیغ کا کام کرو, دین کا کام کرو, مدرسے کا کام کرو, خانقاہ کا کام کرو, ایک شرط کے ساتھ. اور وہ شرط کیا؟ صفات کے ساتھ کرو, پکنک نہیں. جو حج میں پر آتے ہیں وہ آپ مسافہ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ آئے ہو بہت مبارک, پکنک مت کرنا ورنہ اللہ پکنک دے دے گا. جماعت میں جانا جاؤ, پکنک نہیں. ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا,
मैं मेरे 2 कान हैं, बाएं कान से मैं सुनता नहीं हूं और दाहिने कान से पूरा सुनता हूं। तो दाहिनी तरफ 2 नौजवान बैठे हुए थे। ओबड़ियों का है, कश्मीर नो रुख मड़ो से कश्मीर नो। इतने गुजराती जानते हो ना, कश्मीर का रुख मिला है और बहुत अच्छा रुख है। अपने मेले की जमात बनाए तो ना, घूमना भी हो जाएगा, टेंशन फ्री भी हो जाएंगे, कश्मीर भी देख लेंगे और चिल्ला धुई पूरा हो जाएगा। तो दूसरा कहता है भी मेरी बहन की शादी, यार शादी थोड़े आगे पीछे कर लेना यार, मजा आ जाएगा अपने को। वो अब्दुल्ला को भी ले लें, वो असद को भी ले लें, वो उसको भी ले लें। तो मैंने उनसे कहा ये पिकनिक है आपकी, इस पर अल्लाह अजर नहीं देगा। और एक कुरान की बात बता रहा हूं, युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। ये मौलवी तारिक जमील से मैंने कही थी। जब मैंने कही तो मेरा चेहरा देखने लगे वो कि आपने क्या कह दिया। मैंने कहा आप सुनिए, युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। कुरान के जरिए से अल्लाह ताला कई लोगों को गुमराह करेगा और इसी कुरान के जरिए से अल्लाह कई लोगों को हिदायत देगा। तो मैंने कहा इसका ताल्लुक सिर्फ कुरान से नहीं है, जमीउ मा यतअल्लक़ु बिल कुरान, जितनी चीजें भी कुरान से मुताल्लिक है, मसलन नमाज युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, हज युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, उम्रा युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, तसनीफ तालीफ युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, चिल्ला युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, गश युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, 3 दिन युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, 3 चिल्ला युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। तो मेरा चेहरा देखने लगे, मौलाना इसे लिखो, इसे लिखकर वायरल करो। मेरा दिमाग इस तरफ गया नहीं था। मैंने कहा जितनी चीजें कुरान से मिलती जुलती हैं उसकी वजह से अल्लाह गुमराह भी करेगा और उसकी वजह से अल्लाह हिदायत भी देगा। फिर मैंने कहा कि देखो जहन्नम में सबसे पहले मुशरिक नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले यहूदी नहीं जाएंगे, सब जहन्नम में सबसे पहले नसारा नहीं जाएंगे। तो जहन्नम में कौन जाएगा? वो दीन के काम करने वाले जहन्नम में सबसे पहले जाएंगे जिनकी नीयतों में खोट था। ये अब्बा फरमाते थे। और फिर भरे मजमू में, रायगढ़ में 10 लाख का मजमा होता था, तो अब्बा कहते थे कान खोल के सुनो, मैं इसलिए कहता हूं ताकि हशर के मैदान में पकड़ा न जाऊं, मैं इसलिए कहता हूं ताकि हशर के मैदान में अल्लाह मुझे न पकड़े।